تمہاری قسمت جگانے کو تو خدا کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام ہی کافی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ زندگی میں تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں۔ زندگی میں ہر لمحہ ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ کچھ بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے اور پھر انسان بھی بدل جاتے ہیں۔ کوئی بھی درد ہمیشہ تکلیف نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی خوشی ہمیشہ خوش کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، مگر تم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور جانتے ہو کہ تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ یاد رکھو کہ جب کن سے فیکون کی لڑی ملتی ہے تو پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحات سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ دے۔ وہ تو جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی خدا ہے جو تمہاری قسمت کو بناتا اور بگاڑتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اسی پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ یاد رکھو کہ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تو تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ جانتے ہو زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، اور قسمت تو تب ہی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر
اپنے حصے کا کام کیے جاؤ اور باقی اس منصوبہ ساز پر چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ یہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ حص سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات حص سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ یاد رکھو کہ تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے، اور جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کے نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ جان رکھو عرش والا تمہارا دل اور تمہارا عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے۔ قسمتیں اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ جان رکھو کہ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ عرش تک کو ہلا سکتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جاتی ہے تو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے، اور اس کے لیے مقدر کا موڑنا کوئی مشکل نہیں۔ جس نے مشرق و مغرب موڑ رکھے ہیں، توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف علیہ السلام کی طرح بدلتی ہے۔ قسمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بڑے بڑے گمان رکھتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ کہ جو یقین تم نے اللہ پر کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ جانتے ہو کہ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ یقین رکھو کہ بہترین صلے اور حیرت انگیز عطائیں تمہارے لیے موجود ہیں جو عنقریب تمہارے صبر کے اجر میں دگنی رفتار سے تم تک پہنچ جائیں گی۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ ہے انسان تو اتنا عقل مند نہیں
کہ رب کے راز سمجھ سکے،